تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نساء آیات 101 تا 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ترجمہ: اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر تم نماز میں اختصار کر دو۔ تفسیر: زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں سے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے۔ جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو، ورنہ فردن فردن ہی صحیح۔ قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو جدھر بھی رخ ہو، سواری پر بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو۔ رکوع و سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے ہی سے صحیح۔ ضرورت پڑے تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہو۔ کپڑوں کو خون لگا ہوا ہو تب بھی مضائقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالت میں ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً مؤخر کی جائے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا تو التزام فرماتے تھے، مگر باقی اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے۔ سنتیں پڑھنے کا التزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر اکثر علماء ترک اور فعل دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور اسے بندے کے اختیار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حنفیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ مسافر جب راستے طے کر رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے، اور جب کسی مقام پر منزل کرے اور اطمینان حاصل ہو تو پڑھنا افضل ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بعض ائمہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جیسے جہاد، حج، عمرہ، طلب علم وغیرہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عطا رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفر کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شرعاً جائز ہو۔ حرام و ناجائز اغراض کے لیے جو سفر کیا جائے اس میں قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قصر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے۔ رہی سفر کی نوعیت تو وہ بجائے خود ثواب یا عطاب کی مستحق ہو سکتی ہے، مگر قصر کی اجازت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض ائمہ نے مضائقہ نہیں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض اس کی اجازت ہے۔ آدمی چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے ورنہ پوری نماز پڑھے۔ یہی رائے امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے، اگرچہ وہ قصر کرنے کو افضل اور ترک قصر کو ترک اولیٰ قرار دیتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک قصر کرنا واجب تو نہیں ہے مگر نہ کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا ہو۔ اسی کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی مستند روایات منقول ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب حج کے موقع پر منی میں 4 رکعتیں پڑھائیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر اعتراض کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں نے مکے میں شادی کر لی ہے
اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں اہل ہو وہ گویا اس شہر کا باشندہ ہے، اس لیے میں نے یہاں قصر نہیں کیا۔ ان کثیر روایات کے خلاف دو روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر اور اتمام دونوں درست ہے، لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ثابت شدہ مسلک کے خلاف ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ایک حالت بین السفر والحضر بھی ہوتی ہے جس میں ایک ہی عارضی فرودگاہ پر حسب موقع کبھی قصر اور کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر بھی کیا ہے اور اتمام بھی۔ رہے قرآن کے یہ الفاظ کہ مضائقہ نہیں اگر قصر کرو، تو ان کی نظیر سورہ بقرہ رکوع 19 میں گزر چکی ہے جہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمائے گئے ہیں، حالانکہ یہ سعی مناسک حج میں سے ہے اور واجب ہے۔ دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا مقصود لوگوں کے لیے اس اندیشے کو دور کرنا ہے کہ ایسے کرنے سے کہیں کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا یا ثواب میں کمی تو نہ ہوگی۔ مقدار سفر جس میں قصر کیا جا سکتا ہے ظاہریہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ ہر سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 48 میل یا ایک دن رات سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے۔ یہی رائے امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ایک قول اس کی تائید میں مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 15 میل کے سفر میں قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ امام اوزاعی اور امام زہری رحمہم اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو لیتے ہیں کہ ایک دن کا سفر قصر کے لیے کافی ہے۔ حسن بصری 2 دن اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ 2 دن سے زیادہ کی مسافت میں قصر جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری سے 3 دن صرف ہوں، یعنی تقریباً 54 میل، اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے ابن عمر، ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے۔ اثناء سفر میں دوران قیام جس میں قصر کیا جا سکتا ہے مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جہاں آدمی نے 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی کے نزدیک جہاں 4 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ 13 دن اور امام ابو حنیفہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت قیام پر پوری نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی صریح حکم مروی نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بکثرت مثالیں ایسی منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں 2 سال مسلسل قصر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسی پر قیاس کر کے قیدی کو بھی اس کے پورے زمانہ قید میں قصر کی اجازت دیتے ہیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ترجمہ خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ تفسیر: ظاہریوں اور خارجیوں نے اس فقرے کا مطلب یہ لیا ہے کہ قصر صرف حالت جنگ کے لیے ہے اور حالت امن کے سفر میں قصر کرنا قرآن کے خلاف ہے، لیکن حدیث میں مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہی شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ یہ بات قریب تواتر سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تصریح کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من المدینہ الی المکہ لا یخاف الا رب العالمین فصلی رکعتین۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ اسی بنا پر میں نے ترجمے میں خصوصاً کا لفظ قوسین میں بڑھا دیا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، ترجمہ، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو۔ تفسیر: امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ صلاۃ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے مخصوص تھی، لیکن قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے، اور وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے صلاۃ خوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر بکثرت جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صلاۃ الخوف پڑھی ہے، اور اس باب میں کسی صحابی کا اختلاف مروی نہیں ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ترجمہ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ تفسیر: صلاۃ الخوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جبکہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو مگر عملاً مارکہ قتال گرم نہ ہو۔ رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک تمام نمازیں مؤخر کر دی جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ثوری کے نزدیک اگر رکوع و سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز ہی کی حالت میں تھوڑی سی زود و خورد بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر موقع پا کر علی ترتیب انہیں ادا کیا، حالانکہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم آ چکا تھا۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ترجمہ، اور انہیں چاہیے کہ اسلحہ لیے رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، ترجمہ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ترجمہ، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رکھے۔ تفسیر: صلاۃ الخوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور امام وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقے کی اجازت جنگی صورتحال دے اسی کو اختیار کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے، پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک رکعت۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھے، پھر دونوں حصے باری باری آ کر اپنی چھوٹی ہوئی ایک رکعت بطور خود ادا کر لیں۔ اس طرح دونوں حصوں کی ایک رکعت امام کے پیچھے ادا ہو گئی اور 1 رکعت انفرادی طور پر۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ 2 رکعتیں ادا کرے اور تشہد کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی 4 اور فوج کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، اور جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی بطور خود 1 رکعت مع تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر دوسرا حصہ آ کر اس حال میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کہ ابھی امام دوسری ہی رکعت میں ہو، اور یہ لوگ بقیہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد 1 رکعت خود پڑھ کر نماز مکمل کر لیں۔ اس صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہوگا۔
پہلی صورت کو ابن عباس رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسرے طریقے کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور حنفیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرے طریقے کو حسن بصری رحمہ اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور چوتھے طریقے کو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے، اور اس کا ماخذ سہل بن ابی حثمہ کی روایت سے ہے۔ ان کے علاوہ صلاۃ الخوف کے اور بھی طریقے ہیں جن کی تفصیل مبسوطات میں مل سکتی ہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ ترجمہ: کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ۔ ترجمہ: البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی ذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ ترجمہ: یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تفسیر: یعنی یہ احتیاط جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے محض دنیاوی تدابیر کے لحاظ سے ہے، ورنہ دراصل فتح و شکست کا مدار تمہاری تدابیر پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہے۔ اس لیے ان احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ ترجمہ: پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ترجمہ: اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ: نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ۔ ترجمہ: اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ تفسیر: یعنی گروہ کفار جو اس وقت اسلام کی دعوت اور نظام اسلامی کے قیام کی راہ میں مانع و مزاحم بن کر کھڑا ہوا ہے۔ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون۔ ترجمہ: اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ ترجمہ: اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ تفسیر: یعنی تعجب کا مقام ہے اگر اہل ایمان حق کی خاطر اتنی تکلیفیں بھی برداشت نہ کریں جتنی کفار باطل کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے صرف اور صرف دنیا اور اس کے ناپائیدار فائدے ہیں، اور اس کے برعکس اہل ایمان رب السماوات والارض کی خوشنودی اور تقرب اور اس کے ابدی انعامات کے امیدوار ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔